بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے جلودر، ورم، جسم کا پھولنا۔ اس پر پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، لیکن چند دوستوں نے بار بار تقاضا کیا ہے۔ پتہ نہیں ان کو ویڈیو ملی نہیں ہے یا انہوں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے میں اسے بنا رہا ہوں۔ تو یہ ورم اور سوجن کس وجہ سے ہوتی ہے؟ دیکھو گے کہ جن لوگوں کے پاؤں میں یا پیٹ پہ ورم ہے، سوج ہے، تو وہ چند قدم چل بھی نہیں سکتے، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، کھایا پیا ہضم نہیں ہوتا، اور بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی ہو جاتا ہے۔ ایگزیما، کسی زخم کے خراب ہونے کی وجہ سے سوجن آ جاتی ہے، یا بعض حضرات ہیں کئی گھنٹوں تک ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں یا ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پاؤں پہ سوجن آ جاتی ہے، یا کسی وجہ سے ہمارا خون رک جاتا ہے، پھیپھڑوں کی وجہ سے، دل کی وجہ سے، یا کسی ہماری وینز میں خون کے قطرے جم جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں، اور یہ جگر کی وجہ سے، دل کی وجہ سے، گردوں کی وجہ سے، ہارٹ کی وجہ سے، اور پروٹین کی کمی کی وجہ سے، اور کچھ ادویات کے استعمال کرنے کی وجہ سے بھی ہے، اور کسی جگہ چوٹ لگنے کی وجہ سے۔ بعض حضرات کا دل کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ورم اور سوج زیادہ تر پاؤں اور ہاتھوں پہ آ جاتی ہے۔ پروٹین کی کمی ہوتی ہے، لیور کی بیماریوں میں، موٹاپے میں، اور پھر اچھی طرح کے کھانے، زیادہ مقدار میں کھانا، بسیار خوری، اور اس کے بعد ایکسرسائز نہ کرنا۔ تو آپ حضرات ہیں، ہمارے ملک میں ایک چیز ہے، ایک بوٹی وافر مقدار میں، جس کو کہا جاتا ہے نا ٹکے ٹوکری، مفت ملنے والی، وہ ایٹ سٹ ہے۔ پنجابی میں بھی، اردو میں بھی، پنجابی میں گڑوب بھی کہتے ہیں، لیکن ایٹ سٹ عام مشہور ہے۔ اس شیٹ کا پورا پودا اکھاڑ لیں، اس کی جڑ بھی ہو، اور اس کے پتے بھی ہوں، اور اس کے پھول بھی ہوں۔ آپ سیل بٹا پہ اس کو کوڑ لو، یہ تقریباً آدھا کلو ہو، اور اس کو 5 سیر پانی کے اندر ابالیں، اور یہ برتن جو ہے وہ مٹی کا ہونا چاہیے، اور پکتے پکتے جب 3 سیر جب 3 کلو باقی رہ جائے، تو آپ اس میں 1 کلو مصری ڈال لیں، کھانڈ، شکر، اور 1 چھٹانک کلمی شورا، 3 ہی چیزیں، ارسٹ اور کلمی شورا اور مصری 1 کلو، ارسٹ جو ہے وہ آدھا کلو سے زیادہ ہو، اور کلمی شورا جو وہ 1 چھٹانک 5 تولہ۔ آپ انہیں اچھی طرح ابالیں، اور اس کا قوام گاڑھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شربت بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ محسوس کریں کہ ایٹ سٹ اور اس کے پھول اور جو پتوں کا اثر آ چکا ہے، آپ اسے نیچے اتار کے ٹھنڈا کر کے بوتلوں میں بھر کے رکھ لیں، 2 تولہ صبح، 2 تولہ شام، آپ پینا شروع کر دیں۔ وجہ کوئی بھی ہو،
انشاءاللہ العزیز ہے وہ ورم اترنا شروع ہو جائے گا، اور پیشاب بھی اگر آپ کا کم آ رہا ہے تو زیادہ آنا شروع ہو جائے گا۔ جب پیشاب کھل کے آئے گا تو آپ کی ورم جو وہ کم ہوتی جائے گی۔ اسی طرح ایڈشیٹ کی جڑ 2 تولہ لے کر آپ 10 تولہ پانی کے اندر اسے اچھی طرح ابالیں، اور جب آپ دیکھیں کہ 5 تولہ رہ گیا ہے تو اس وقت اس میں چرائتا اور سونڈ خشک والی ادرک، یہ آپ اس میں ایک ماشا، ایک تولہ آپ اس میں ڈال لیں، اور ایک ماشا جو ہے وہ شورا کلمی یعنی چرائتا اور سونٹ ہیں۔ 5 تولہ جو انشیٹ کا پانی آپ کے پاس 10 تولے پکا کے بچ گیا اس میں ڈالیں، ایک تولہ چرائتا اور سونٹ، اور ایک ماشا جو وہ کلمی شورا۔ اب آپ اسے نیچے اتار کے رکھ لیں، اور پھر صبح شام آپ اس کا ایک بڑا چمچ ویسے ہی پانی کے اندر مکس کر کے پلانا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز پاخانہ اور پیشاب بھی کھل کے آ جائے گا، ورم اور سوج بھی اتر جائے گی۔ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو دیکھا ہے جو جگر کا، اور جگر کی وجہ سے جو ورم ہوتی ہے، سوج ہوتی ہے، اور جگر نکارا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ قدیم عرب اطباء کی کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر پاکستان کے ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر جگر کا کوئی مسئلہ ہے، جگر کا اینڈ ہو گیا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اور جسم سارا پھول گیا ہے، مٹکے کی طرح بن گیا ہے، تو آپ کبوتر نر لے کر اس کی بیٹ کرنے والی جگہ یعنی اس کی پخانے والی جگہ آپ نے اپنے ناپ پہ رکھنی ہے۔ تو اگر وہ جگر کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے، ورم ہے، سوج ہے، تو وہ کبوتر جب وہ تھوڑی دیر کے اندر مر جائے گا۔ بہرحال ان کے سننے کے بعد میں نے بھی اس نے استعمال کروایا 4-5 جگر کے مریضوں پہ، الحمدللہ رب العالمین بڑا حوصلہ افزا اس کا رزلٹ مل رہا ہے۔ تو جن لوگوں کو جگر کا کوئی بھی مسئلہ ہو، حتیٰ کہ جگر کا کینسر، اور ایسی خراب حالت ہو گئی ہے جگر کی کہ انسان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اور بولنا چالنا بند ہو گیا ہے، تو آپ کبوتر نر کا ضرور استعمال کریں، مادہ مرے گی نہیں۔ کتنے لوگوں نے نر مادہ کو لگایا ہے، لیکن وہ کئی منٹ گزرنے کے باوجود بھی زندہ رہی ہے۔ تو آپ کبوتر کا ضرور استعمال کریں۔ اللہ ان ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، بالکل ہی لاچار مریض استعمال کر رہے ہیں اور وہ صحت مند ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور ہماری ورزش ہے، یہ جو آپ کی چھوٹی انگلی ہے، اس کو آپ انگوٹھے کے نیچے یہاں رکھ کے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو باندھ دو، پٹی کر لو، دوائی لگانے کی ضرورت بالکل کوئی نہیں ہے اسے۔ آپ 3 گھنٹے کے لیے یہ انگلی جو وہ ناخن یہ انگوٹھے کے بالکل نیچے آنی چاہیے، یہ نیچے آ گئی، یہ اس طرح آپ باندھ دو گے بہت اچھا ہے۔ اور کسی کے اندر اگر ہمت ہے تو یہ اس طرح کی ورزش بھی کرو، انشاءاللہ العزیز کسی وجہ سے بھی آپ کے جسم کے اندر ورم ہے، پاؤں کے اندر، پیٹ کے اندر، پھیپھڑوں کے اندر، اور چہرہ پہ، ہاتھوں پہ، پاؤں پہ، تو یہ ورم تھوڑے ہی دنوں میں اترنا شروع ہو جائے گی۔ اور 1 تولہ خشک دھنیا اور 1 تولہ سونٹ، خشک ادرک آپ 1 پاؤ پانی کے اندر ابالیں۔ جب آدھا پاؤ رہ جائے
تو آپ یہ پانی صبح شام استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز سے بھی فرق پڑ جائے گا۔ لیکن اس سے بھی سہل اور آسان چیز یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی مریض بھی ہے تو وہ اپنے ناک کے اندر سرسوں کا تیل اور اسی طرح بادام کا تیل، زیتون کا تیل، جو تیل بھی میسر آ رہا ہے لگائے، اپنی ناک پہ بھی لگائے، اور پاؤں کو اچھی طرح دھو کے 10-15 منٹ تک عام سادہ پانی کے اندر اسے دھوئیں۔ خشک کرنے کے بعد پاؤں کی مالش اوپر اور نیچے کریں، اس سے بھی جسم کی ورم اور سوج اتر جاتی ہے۔ یہ جو جلودر والا مسئلہ ہے وہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اس کی بے شمار ادویات بھی موجود ہیں، تو آپ یہ سہل اور آسان طریقوں کو اپنائیں۔ اللہ جل جلالہ و من والو آپ لوگوں کو صحت عطا فرمائے۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔